اسرائیلی صحافی امیت سگال نے ایران میں گرنے والے امریکی طیارے کے لاپتہ اہلکار کی خبر سب سے پہلے دینے کا اعتراف کر لیا ہے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ نیوز ویک کے مطابق امیت سگال نے اپنے ذرائع بتانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صحافتی اصولوں کے تحت ان کی حفاظت کریں گے، جبکہ صدر ٹرمپ نے انہیں جیل بھیجنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یاد رہے کہ 3 اپریل کو ایران کے جنوب مغربی علاقے میں امریکی F-15E طیارہ مار گرایا گیا تھا، جس کے دونوں پائلٹس کو دشمن کے علاقے سے الگ الگ بازیاب کروانا امریکی فوجی تاریخ کا ایک غیر معمولی اور منفرد آپریشن قرار دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو اب تک کی سخت ترین فوجی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کو صرف ایک رات میں مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ کارروائی آج بھی ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کے پاس پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے سے بھی زیادہ خطرناک آپشنز بیس پر موجود ہیں۔ انہوں نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایرانی انفراسٹرکچر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب انہوں نے 45 روزہ عارضی جنگ بندی کی تجویز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی ایسی کسی بھی ڈیل کو مسترد کرتے ہوئے صرف مستقل امن کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشرق وسطی میں جاری شدید تناؤ کو کم کرنے کے لیے سفارتی محاذ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے براہ راست رابطے کر کے فوری جنگ بندی کا ایک جامع فریم ورک پیش کیا ہے۔ پاکستان کی تجاویز میں آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور اقتصادی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ تاہم ایران نے عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے اپنے 10 تجاویز پاکستان کو بھیجی ہیں، جن میں مستقل امن، نقصانات کا ازالہ اور خطے کے تنازعات کے مکمل خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو اس کا جواب اب صرف خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر سے اب تک 1.20 کروڑ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ حکام کے مطابق 10 روز قبل عوام سے ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر غیر ملکی عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے سیستان سمیت مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، جو جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن کا یہ سلسلہ تاحال تیزی سے جاری ہے، جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران نے امریکی دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تعزیتی اجتماعات کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ تقریبات 8 اپریل سے شروع ہوں گی، جن میں مساجد اور مقدس مقامات پر قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ یاد رہے سپریم لیڈر 28 فروری کو تہران میں ایک بم حملے میں شہید ہوئے تھے۔ جمعرات کو تہران کے جمہوری اسلامی اسکوائر سے جائے شہادت تک ایک عظیم الشان مارچ کیا جائے گا، جبکہ جمعے کی صبح 10 بجے چہلم کے مرکزی تقریب منعقد ہوگی، جن میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے شہر حیفا سمیت 20 سے زائد مقامات کو میزائلوں اور پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل کے متعدد علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے ہیں اور 28 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سمندر میں بھی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد ایک امریکی جنگی جہاز کو اپنا رخ بدل کر جنوبی بحر ہند کی طرف جانا پڑا۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سمتوں سے ہونے والے ان متواتر حملوں کی وجہ سے ان کا دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔